سر بالوں کے مسائل کتنے ضروری ہیں؟ بال ایسے لگتا ہے کہ اگر ہمارے بال نہ ہوں تو ہمارا جو حسن ہے وہ آدھا ہو جاتا ہے، چاہے وہ مردانہ بال ہوں چاہے وہ خواتین کے بال ہوں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، بال اللہ پاک نے ایک ایسی نعمت بنائے ہیں، اگر مرد کے بال نہیں ہوں گے تو وہ اپنی عمر سے بلکہ بوڑھا نظر آئے گا۔ اگر ٹین ایج کا بھی بچہ ہے، اگر اس کے بال نہیں ہوں گے تو وہ ایسے لگے گا جیسے ہی شادی شدہ ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی 30 سال 35 سال کی عمر میں جس کے بال بالکل نہیں ہوں گے، گنج ہوگی، تو وہ ایسے لگے گا جیسے 50-60 سال کا بزرگ ہے۔ اور خواتین میں بھی ایسے معاملہ ہے کہ اللہ پاک نے اس کو حسن اور زینت بنایا ہے انسان کی شخصیت کا۔ اور بالوں کی جو معاملات ہیں بالخصوص پاکستان میں بہت تیزی سے جو ہے نا گنج پن آ رہی ہے۔ اس کے پیچھے بہت سی وجوہات ہیں۔ مثال کے طور پہ نیوٹریشن ڈیفیشنسی، ہماری بہت سی ایسی چیزیں، مثال کے طور پہ جو خوراک کے اندر زنک کی کمی ہے، B12 کی کمی ہے، اور خون کی کمی جو ہے، انیمک جو لوگ ہوتے ہیں جو اپنے جن کا HB کم ہوتا ہے، ان میں بھی بال بہت تیزی سے گرتے بھی ہیں اور جھڑتے بھی ہیں۔ تیسرا، آپ دیکھیں کہ پہلے وقتوں میں نا آئلنگ ہوتی تھی، بچوں کو والدین خود آئل لگاتے تھے۔ اس دور میں نہیں سمجھتا کہ کوئی والدین اپنے بچوں کو بلا کے آئل لگائیں۔ ہفتے میں 1 سے 2 بار آپ کو اپنے بالوں پہ سرسوں کا تیل ہے یا قدرتی بادام کا تیل ہے، اس کی آپ نے ہلکا سا مساج بھی کرنا ہے، اس کو بالوں پہ لگائیں، اس کے روٹس پہ لگائیں۔ اچھا حکیم صاحب، اکثر دیکھا جاتا ہے کہ مردوں کی اگر بات کی جائے تو بیچ میں گنج ہوتا ہے، جی اوپر ہیئر لائن آتی ہے، لیکن بیچ کی طرف جو ہوتا ہے ان کا اتنا گولا سا بنا ہوتا ہے، جی اور خواتین کی سائیڈز اڑ جاتی ہیں، ماتھا سارا جو ہے وہ اڑ جاتا ہے۔ تو یہ کیا مسئلہ ہے؟ کیونکہ اگر گرنا ہے تو پورے بال کیوں نہیں گرتے، یہ آدھے آدھے کیوں گرتے ہیں؟ بیسیکلی سینٹر کے اندر اللہ پاک نے کچھ ایسے غدود بنائے ہیں، جیسے ہمارے پیچوٹری گلینڈ ہیں، جیسے ہمارے بہت سے اور ایسے ہارمونز ہیں، ہائپوتھیلمس ہیں، جس کے اندر اگر ہیٹ زیادہ ہو جائے، وہ اللہ نے بالکل سینٹر میں سسٹم رکھا ہے۔ تو جب آپ کے اندر ہارمونل ڈسبیلنس ہوتا ہے میلز کے اندر بالخصوص، تو سینٹر سے بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں، اور بڑھاپے کی بھی مین علامت سینٹر سے شروع ہوتی ہے۔ اچھا، ہاں، جن لوگوں کی سائیڈوں سے بال گرتے ہیں میلز میں، وہ فنگس کی وجہ سے زیادہ گرتے ہیں یا جینیٹکلی ایشوز ہوں۔ ادروائز جو ایک نیچرل امیشن ہے، قدرتی جو ڈکلائن کا جو عمل ہے، وہ سینٹر سے ہی شروع ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہارمونز مرد حضرات میں ایبسولوٹلی ٹھیک ہے۔ اور خواتین کے اندر جو ایشوز ہیں وہ کیا ہے؟ اچھا، خواتین کے اندر جو بالوں کے ایشوز ہیں، اس کا تعلق زیادہ تر ہمارے کارٹیسول کے ساتھ ہوتا ہے، زیادہ تر ہمارا وہ تھائرائڈ کے ساتھ بھی ہوتا ہے، غدود کے ساتھ بھی ہوتا ہے، ان کا بالوں کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ اچھا، اس میں ایسا ہے کہ خواتین کے بال سینٹر سے بھی اکثر خواتین آتی ہیں، اس میں گنج پن آتا ہے، لیکن فرنٹ سے جو گرتا ہے اس کے اندر اصل میں ان کا کنگھی کا استعمال ہے، برش کا استعمال ہے۔ مرد اپنے بالوں کو رائٹ لیفٹ جو ہے نا کنگھی کرتا ہے، عورت اپنے بالوں کو پیچھے کی طرف کھینچتی ہے۔ آپ اگر ٹیکنیکلی دیکھیں نا، تو جب آپ برش یا کنگھی، چونکہ بال کمزور ہوں گے، جس سمت آپ اس کو کھینچیں گے تو ڈیفینیٹلی اسی سمت گریں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک ٹیکنیکلی معاملہ ہے، بیسیکلی اس کا کوئی ایسا معاملہ نہیں کہ عورت کے فرنٹ سے کیوں گرے۔ عورت چونکہ فرنٹ سے بالوں کو تیزی سے کھینچ کے باندھتی ہے، تو وہاں بال کمزور ہوتے ہیں، فولیکلز اس کے پراپر، ہاں، وہاں پہ پھر رکاوٹ آتی ہے۔ اچھا، تو بالوں کو نشوونما کرنے کے لیے کون کون سی جڑی بوٹیوں کا استعمال ضروری ہے، اور کن کن طریقوں کو اپنانا چاہیے؟ جی، بالوں کے لیے دیکھیں، ہمارے نا صدیوں سے طب کے اندر 3 چیزیں ہیں جس کو ہم ترپلا کہتے ہیں: ہلیلا، بلیلا اور آملہ۔ اس کو ہلیلا، بلیلا اور آملہ، ان کو 3 پھل کو ترپلا کے نام سے منسوب کیا جاتا ہے۔ اور یہ تینوں چیزوں کے اندر اگر آپ دیکھیں، وائٹامن سی، زنک، خون کی کمی اگر ہو وہ، تو یہ نارملی جو بالوں کا گرنا ہے، اگر آپ یہ ترپلا کا پاؤڈر بنا کے، مثال کے طور پہ آملہ اس کے بیج نکال کے، ہلیلا، یہ میں اگر اس کو آپ کبھی نوٹ کریں، مربع آملہ، ٹھیک ہے، مربع حریر، یہ مربع بھی اس کے بنتے ہیں۔ اچھا، ان تینوں کو مثلا حریر کا بھی آپ چھلکا لے لیں، آملے کا بھی آپ لے لیں چھلکا، اور ہلیلا اس کا بھی آپ جو ہے نا وہ لے لیں، گٹک نکال دیں۔ ان تمام کو ہم وزن لے کے پاؤڈر بنا لیں، اور صبح شام بھی لے سکتے ہیں اور بیڈ ٹائم پہ بھی لے سکتے ہیں۔ اچھا، یہ کھانا ہے، یہ پاؤڈر یوز کرنا ہے، پاؤڈر یوز کرنا ہے، لگانا نہیں ہے۔ یہ عام یونیورسل جن لوگوں کو ایشو ہے بالوں کا، لیکن جن کے اندر فنگس کا ایشو ہو، تو یا جو خشکی کی جن میں بہت زیادہ ہو، خشکی والے پیشنٹ میں اس میں آپ نے جو گلاب کی پتیاں ہیں، دیسی گلاب کی پتیوں کو ہم وزن ڈال لیں، اور اگر فنگس کا ایشو ہو تو اس صورت میں اشبا
کشبہ، یہ بھی ہماری ایک جڑی بوٹی ہے، کشبہ اور گلاب کی پتیاں، جی یہ 5 چیزوں کا مرکب جن لوگوں کو فنگس کی وجہ سے بال گرتے ہوں یا جن کے اندر نیوٹریشن ڈیفیشنسی ہو یا انیمک ہو، ان تمام کے اندر الحمدللہ یہ 5 چیزوں کا جو مرکب ہے، صفوف ہے، یہ آپ گھروں میں بنا لیں، اور بہت سستا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ 100-150 روپے میں یہ 1.5-2 ماہ کا بن جائے گا. اچھا. اور اس کا دوسرا بڑا فائدہ بچیوں کے اندر ہارمونز اگر ڈس بیلنس ہے اس کو بھی بیلنس کرتا ہے. تیسرا فائدہ ایکسیس بلیڈنگ کو بھی یہ روکتا ہے. بیسکلی ایسٹرنجنٹ پراپرٹیز رکھتا ہے جس کو ہم طب کے اندر ہابس کہتے ہیں، کہ اگر آپ کی ہارمونل ڈس بیلنس کی وجہ سے بلیڈنگ بھی زیادہ ہو رہی ہے، چونکہ ہارمونز کا آپ کو پتہ ہے جب ڈس بیلنس ہوتے ہیں خالی بال نہیں گرتے، بہت انڈائریکٹ اثر ہوتا ہے پورے جسم کے اوپر. ہاں تو یہ یعنی ہماری طب کے اندر ایک دوائی 1000 امراض میں فائدہ دیتی ہے. ان 5 چیزوں کا جو نسخہ ہے ماشاءاللہ، نہ یہ بلڈ پریشر کو ڈسٹرب کرتا ہے، نہ یہ شوگر کو ڈسٹرب کرتا ہے، نہ یہ چھوٹی عمر کے بچوں کو نقصان دیتا ہے. بہت سیف سائڈ ہے. اور جو لوگ بالوں کے گرنے کی وجہ سے پریشان ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ نسخہ استعمال کر لیں تو اللہ کے حکم سے 15-20 دنوں کے اندر وہ خود ریکوری محسوس کریں گے. حکیم صاحب پورے گنج پن آ جائے تو کیا واپس بال آتے ہیں؟ دیکھیں 14 انٹرنیشنل ریزنز ہیں بال گرنے کی. اب آپ نے یہ دیکھنا ہے، اگر تو جینیٹکلی ایشوز ہیں کہ موروثی طور پہ والد کے بال جوانی میں گر گئے ہیں تو آگے اولاد چونکہ در حقیقت والدین کا عکس ہوتی ہے تو بچوں کے اندر ڈیفینیٹلی وہ معاملات آتے ہیں. اور اسی طرح والدہ کے بال کمزور ہیں، گر رہے ہیں کمزور، تو وہ بچیوں میں بھی وہ چیز آتی ہے. جینیٹکلی ایشوز کا تو علاج پوری دنیا میں نہیں ہے موروثیت کا. اگر تو ڈیو ٹو اینی ریزن کسی بیماری کی وجہ سے، مثال ہے کچھ ایسی ہماری بیماریاں آ چکی ہیں جیسے ڈینگی ہے، جیسے کرونا ہے، اس کے اندر ہم نے بہت دیکھا ہے کہ ایسی بیماریاں، ٹائیفائڈ ہے، ٹائیفائڈ فیور جو ہے اس کے اندر بھی جب آپ کی آنتوں کے اندر بہت زیادہ انفیکشن ہوتی ہے اور سویئر فیور ہوتا ہے آپ کو، اور جس کو ہم تیفودیا بھی کہتے ہیں، تیفودیا فیور، تو یہ فیور آپ کی باڈی کی نیوٹریشن کو فوری طور پہ جو ہے نا آبزارپشن کی طرف نہیں لے کے جاتا، تو اس سے بھی آپ کو بہت زیادہ بخار ہوتا ہے. اچھا یہ بھی بتائیں کہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جہاں سٹریس ہو یا انزائٹی ہو یا ڈپریشن کے مسائل ہوں اور نیند میں کمی ہو تو اس سے بھی بال گرتے ہیں؟ دیکھیں میں نے ابھی عرض کیا کہ یہ جو کارٹیسول برین کا ایک ایسا ہارمون ہے جو ہماری امیونٹی کو انہانس کرتا ہے، لیکن سٹریس کی حالت میں یہ ہمارے مزاج کے برخلاف کام کرنا شروع کر دیتا ہے. آج کل جیسے آٹو امیون ڈیزیز کے مسائل ہیں، سٹریس کا معاملہ ایسا ہے جو شخص اپنی نیند نہیں پوری کرے گا، اللہ پاک نے رات 8 آورز جو 8 گھنٹے رات کی نیند لے لے گا تو الحمدللہ باقی وہ پوری دن چاقو چوبند رہے گا. اور نیند پوری کرنے سے بھی بالوں کا گرنے کا عمل کم ہوتا ہے، اس میں کمی آ جاتی ہے. اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ مارکیٹ میں بہت زیادہ کیمیکل پروڈکٹس مل رہے ہیں اور اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ سلفیٹ فری شیمپو استعمال کریں گے تو بال نہیں گریں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو مارکیٹ کا شیمپو ہے وہ واقعی مافک ہے؟ دیکھیں ہم نے ابھی اپنے مشاہدات میں دیکھا ہے کہ پچھلے 15-20 سال کی اگر آپ ہسٹری دیکھیں، جتنے شیمپو مارکیٹ میں آ رہے ہیں اتنے ہی زیادہ بالوں کے مسائل بڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. دیکھیں میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ یہ جو لکھ دیتے ہیں نا کہ یہ ہربل ٹچ دے دیتے ہیں اور ایک جڑی بوٹی بنا دیتے ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ بھی جھوٹ ہے. تمام کمپنیز نے اپنی پروڈکٹ کو بیچنے کے لیے، دیکھیں ایک شیمپو آپ نے بنایا ہے اس کے ویریئنٹ کتنے ہیں. اب میں نام نہیں لوں گا کمپنیز کے، ہر کمپنی کے جتنے بھی شیمپو ہیں ان کے ویریئنٹ آپ دیکھ لیں، اس میں ہمیں تو کوئی انگریڈینٹس نیا نظر نہیں آتا اگر ہم ایز اے میڈیکیٹڈ اس کو دیکھیں، میڈیکلی دیکھیں. یہ ایک بہت بڑا دھوکہ ہے. لوگوں کو چاہیے کہ جو قدرتی چیزیں اللہ پاک نے بنائی ہیں، دیکھیں ہمارے گھر میں شیمپو کیسے بنا سکتے ہیں یہ بتائیں. گھر میں شیمپو آپ سکا کئی کا بنا سکتے ہیں. کیسے؟ سکا کئی لے لیں اور اس کے اندر جو ہے نا آپ آملہ لے لیں اور ریٹھا لے لیں. یہ 3 چیزوں، آملہ، ریٹھا، سکا کئی. ٹھیک ہے. اس کو آپ لے کے تو اس کا بھی آپ، اس میں جھاگ ہوتی ہے سکا کئی میں، اس کا پاؤڈر لے کے تو آپ اس کو استعمال کرتے ہیں. ویسے مارکیٹ میں ہربل شیمپو بہت موجود ہے، ہربل شیمپو بہت موجود ہیں جس میں وائٹامن ای بھی موجود ہے، وائٹامن سی بھی ہے، B12 بھی نیچرل سورس میں ہے. اچھا اگر اس کو میڈیکیٹڈ میں لے کے جائیں تو اس کے اندر ہم استخدوس اور بالچر، یہ 2 انگریڈینٹس، ولیرین جو ہمارا بڑا آپ کو پتا ہے پوری دنیا میں نیند کے لیے، سکون کے لیے، برینز کے ہارمونز کو نارمل کرتا ہے، اور استخدوس جس کو ہم لیونڈر کہتے ہیں. لیونڈر بھی آپ کی باڈی کے اندر جتنے بھی فنگس انفیکشن ہے، ٹاکسیفیکیشن ہے، اس کو ریکٹیفائی کرتا ہے. ان کا اگر آپ ان 3 چیزوں میں، ان 5 چیزوں کا اگر آپ شیمپو بنا کے جھاگ بنا لیں، اچھا اس میں ضروری نہیں کہ آپ نے اس کا کوئی سلائیوا کو بہت زیادہ، آپ ان تمام چیزوں کو لے کے دہی کے اندر
تھوڑا سا ملا کے 10-15 منٹ کے لیے آپ اس کو جس طرح آئلنگ کرتے ہیں وہ آپ کر لیں. آپ یقین کریں اس کے بعد آپ اپنا سر دھو لیں, کوئی کیمیکل نہیں ہے. اکثر لوگ ایسے ہیں جن کو شیمپو لگانے سے دانے نکل آتے ہیں, شیمپو لگانے سے سکن کے اوپر الرجی ہوتی ہے. ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اکثر لوگ 3-4 دن اپنے بال نہیں دھوتے اس ڈر سے کہ بال گر نہ جائیں. کیا یہ کرنا درست ہے؟ نہیں, یہ غلط ہے. بالوں کی صفائی, اگر آپ 4 دن بال کو نہیں دھوئیں گے تو ظاہر بات اس میں فنگس پیدا ہوگی. خاص طور پر میں خواتین کی بات کر رہی ہوں. جی یہ بالکل غلط ہے. ڈیلی بیس پہ آپ کو نہانا چاہیے اور بال دھونے چاہیے اور اس کے بعد ہلکے ہاتھ سے اس کا سلوشن نکالیں. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے 5 آئل ایسے ہیں جو آپ کے بالوں کو مضبوط بھی کرتے ہیں, گھنا بھی کرتے ہیں, اور 2 منہ والے بال ان کا بھی معاملہ ختم ہوتا ہے اور ان میں شائن بھی آتی ہے. وہ کیا ہے؟ سرسوں کا تیل 100 ml, زیتون کا تیل 50 ml, بادام کا تیل 50 ml اور 50 ml روز میری آئل اور 25 ml ارنڈ کا تیل. یہ 5 تیل, سرسوں, بادام, زیتون, روز میری اور روغن ارنڈ, آپ امیجن کریں ان تمام تیلوں کو مکس کر لیں, خود بنوائیں آپ, اور تمام تیلوں کو مکس کر کے ہفتے میں 2 دن یا ہفتے میں 3 دن ہلکے ہاتھ سے مساج کریں. آپ یقین کیجئے مہینے کے اندر آپ کے بال گھنے ہوں گے, بیبی ہیئرز آ جائیں گے. جی آپ کے بال لمبے ہوں گے اور آپ کی خشکی ظاہر ہو جائے گی. حکیم صاحب اس کا مطلب ہے کہ ٹرانسپلانٹ نہ کرائیں پھر ہم؟ دیکھیں ٹرانسپلانٹ میں جینیٹکلی جن کو ایشوز ہیں میں ان کو تو ریکمینڈ کر سکتا ہوں, لیکن جہاں اگر آپ کے پاس سلوشن ہے تو وہاں پھر آپ کو ٹرانسپلانٹ نہیں کرانا چاہیے. تو اس کا مطلب ہے کہ بال ہمارے ہوک سکتے ہیں. جی انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ. ہمارے ساتھ موجود ہے ماہر طب حکیم عطاء الرحمان صاحب.